کہتے ہیں ہر انسان اس دنیا میں آتے وقت اپنی قسمت لکھوا کے آتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے وہ خوش نصیب ہو، یہاں تک کہ اپنی قسمت کے بارے میں جاننے کے لیے انسان نے ہاتھ کی لکیروں اور ستاروں کی مدد لینا شروع کر دی۔ اگر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں نہ ہاتھ کی لکیروں نہ ستاروں کی ضرورت ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جن کے پیچھے قسمت خود اس طرح بھاگتی ہے جس طرح ہمارے پیچھے موت بھاگتی ہے، تو آج ہم آپ کو ایسے ہی 7 لوگوں کے بارے میں بتائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ایک دن یہ اپنی گاڑی میں کہیں جا رہا تھا، پھر اچانک اس کی گاڑی کا بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور گاڑی ٹرک میں جا گھسی اور یہ کچل کے شدید زخمی ہو گیا۔ تو سب یہ سوچنے لگے کہ اس کی زندگی کا شاید اب یہیں اختتام ہو گیا۔ اسے ہاسپٹل لے جایا گیا تو وہاں چیک اپ کے بعد ڈاکٹرز نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، یہ انسان 14 منٹ تک قانونی طور پہ مردہ قرار رہا اور پھر یوں ہوا کہ وہ کسی نہ کسی طرح پھر سے زندہ ہو گیا اور 12 دن تک کوما میں رہا۔ پھر اس کے گھر والوں نے سوچا کہ اب مزید اس کو لائف سپورٹ پہ نہیں رکھتے اور انہوں نے اس کا لائف سپورٹ بھی نکال دیا اور یہ جاگ گیا۔ لیکن اس کی خوش قسمتی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اپنی بقا کا جشن منانے کے لیے اس نے ایک اسکریچڈ کارڈ خریدا اور $17,000 کی ایک کار جیت لی اور اب اس کار کی مالیت تقریباً $25,000 ہے۔ جب مقامی نیوز چینل نے ان کے اور ان کی خوش قسمتی کے بارے میں سنا تو وہ بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے شو میں ان کے بارے میں ایک سیگمنٹ بھی کیا۔ ایڈون ای رابنسن۔ بجلی گرنے کے واقعات 12,000 میں سے ایک ہے، لیکن نابینا اور بہرے 62 سالہ ایڈون ای رابنسن کے یہ واقعات 100% تک بڑھ گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ رابنسن باہر اپنے کھیت میں اپنی مرغی کی تلاش میں گھوم رہا تھا تو بارش شروع ہو گئی۔ وہاں ایک ہی درخت تھا تو اس نے سوچا کہ اس درخت کے نیچے پناہ لے لیتا ہوں۔ تو آسمان پہ تیز بجلیاں چمکنے لگیں اور بجلی اس پہ آ گری اور وہ وہیں گر گیا اور 20 منٹ تک بے ہوش رہا، اور پھر جب اسے ہوش آیا تو اسے بہت تیز نیند آنے لگی اور یہ اپنے بیڈ پہ جا کے سو گیا، اور جب وہ شام کو اٹھا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت واپس آ چکی ہے، جس کے بعد اس کے ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا اور تصدیق بھی کی کہ اس کے دیکھنے اور سننے کی صلاحیت واقعی واپس آ چکی ہے، اور ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا تھا کہ شاید وہ ربڑ کے سول والے جوتے پہننے سے بجلی سے بچ گیا۔ جان آر گنتھر۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کا لاٹری جیتنے سے زیادہ امکان کسی ستارے سے ٹکرانے کا ہے؟ لیکن آپ کو گنتھر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اپنی زندگی کے دوران اس نے 4 بار حیرت انگیز طور پہ لاٹری جیتی۔ ہر جگہ سائنسدانوں کو حیران کر دیا، اور یہ صرف $20 یا $50 کی جیت نہیں تھی۔ ہر دفعہ اس نے کئی ملین ڈالرز کی رقم جیتی۔ یہ سب جب شروع ہوا جب اس نے پہلی بار 5.4 ملین یعنی $5.4 ملین جیتے۔ صرف ایک دہائی بعد مزید $2 ملین جیتے۔ 2 سال بعد اس نے $3 ملین جیتے، اور 2018 میں اس نے پھر $10 ملین کی حیران کن لاٹری جیتی۔ کیا آپ کو بھی گنتر جیسا لک چاہیے؟ مارٹن ڈی جون۔ بعض اوقات لوگ صرف اس لیے زندہ رہتے ہیں کہ وہ اس صورتحال سے بچ جاتے ہیں جس سے وہ خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ شعوری طور پہ لوگ ایسا کبھی نہیں کرتے۔ یہاں آپ کو مارٹن کے بارے میں بتاتے ہیں۔ انہوں نے 2 بار پلین کریش کے ذریعے موت کو دھوکہ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے MH17 کی فلائٹ میں ایک سیٹ بک کی، لیکن انہیں اس سے سستی فلائٹ ملی تو انہوں نے اپنا ٹکٹ تبدیل کر لیا، لیکن تباہ شدہ پرواز جس میں وہ اصل میں جانے کا ارادہ کر رہا تھا درمیان میں گر کے تباہ ہو گئی۔ پھر انہیں MH370 پہ بھی ہونا تھا اور وہ پرواز 2014 میں لاپتہ ہوئی تھی اور پھر کبھی نہیں ملی، اور انہوں نے پرواز کے بالکل آخری وقت میں اسے ری شیڈول کیا تھا۔
اینڈرس ہیلسٹرپ۔ جب آپ اسکائی ڈائیونگ کرتے ہیں تو آپ توقع کرتے ہیں کہ اس میں نسبتاً خطرہ شامل ہوگا۔ آپ ہوائی جہاز سے باہر کود رہے ہیں اور ٹرمینل رفتار سے زمین کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ شاید یہ کرنے سے زیادہ خطرناک اور کوئی چیز نہیں سوائے اینڈرس ہیلسٹرپ کے۔ ایک میٹرائٹ اس کے پیچھے گر رہا تھا جب وہ اسکائی ڈائیونگ کر رہا تھا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ایک کیمرے میں قید مناظر ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ اینڈرس ہیلسٹرپ سے تقریباً 20 کلومیٹر اوپر ایک میٹرائٹ پھٹ گیا، اور یہ ان کی لی گئی ویڈیو کسی میٹرائٹ کے شعلے نکلنے کے بعد ہوا سے سفر کرنے کی پہلی ویڈیو تھی، اور یہ میٹرائٹ اس کے سر پہ بھی گر سکتا تھا۔ لینا پہلسن 1995 سویڈش خاتون لینا پہلسن کرسمس کی کچھ بیکنگ کرنے کے لیے اپنی شادی کی انگوٹھی اتار کے رکھ دی، لیکن جب وہ اسے دوبارہ پہننے کے لیے واپس گئیں تو انہوں نے دیکھا وہ انہیں کہیں نہیں ملی۔ انہوں نے اور ان کے شوہر نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ شاید یہ اب کبھی نہیں ملے گی، یہ کھو چکی ہے۔ لیکن 2012 میں یعنی 16 سال بعد ایسا کچھ ہوا جس نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ جب وہ اپنے گارڈن سے گاجریں نکال رہی تھیں تو اس نے دیکھا کہ ان میں سے ایک گاجر میں اس کی کھوئی ہوئی انگوٹھی تھی، جسے دیکھ کے وہ حیران رہ گئی۔ یہ خاندان کئی عرصے سے گارڈننگ کر رہا تھا لیکن اسے انگوٹھی کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ انہوں نے پہلی بار اپنے گارڈن میں بے ترتیب بیج پھینک کے اپنی گاجریں اگائی تھیں، بجائے قطاروں کے یعنی لائن سے جیسے یہ پہلے کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے بیج پھینکے تو ان میں سے ایک بیج اس کی انگوٹھی میں جا گرا۔ فرینڈ سلاک کروشین فرینڈ سلاک کو سب سے زیادہ بدقسمت اور خوش قسمت دونوں ہی کہا جاتا ہے۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ کو بتاتے ہیں کہ اس نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں بلکہ حیرت انگیز طور پہ 7 بار موت کو دھوکہ دیا۔ موت کے ساتھ ان کا سامنا 1962 میں پہلی بار ہوا جب یہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا۔ ٹرین پٹریوں سے اتر گئی اور ایک دریا میں جا گری۔ راہ چلتے لوگوں نے اسے کنارے کی طرف کھینچ لیا اور یہ بھی بچ گیا۔ اسے صرف بازو میں ہلکا سا فریکچر اور ہائپوتھرمیا ہوا، جبکہ اس کے ساتھ کے 17 مسافر ڈوب گئے تھے۔ پھر صرف ایک سال بعد 1963 یعنی 1963 میں اپنی پہلی اور آخری جہاز کی سواری کے دوران جہاز اونچائی کھو بیٹھا اور زمین پہ گر گیا۔ جب جہاز گر رہا تھا تو ہوا نے اسے جہاز کے دروازے سے باہر کھینچ لیا اور یہ نیچے ایک گھاس کے ڈھیر پہ جا گرا اور پھر بچ گیا، اور اسے ایک کھروچ بھی نہیں آئی، جبکہ پلین گر کے تباہ ہو گیا، جبکہ اس سیارے میں سوار تمام مسافر ہلاک ہو گئے۔ اس کے 3 سال بعد یہ ایک بس میں بیٹھ کے جا رہا تھا اور وہ بس سلپ ہو کے دریا میں گر گئی جس میں 4 افراد ڈوب گئے، لیکن یہ تیر کے کنارے پہ پہنچ گیا اور پھر بچ گیا، اور اسے بس تھوڑی خراشیں ہی آئیں۔ 2 سال بعد جو مرنے کی اس عجیب ترین وجوہات میں سے ایک تھی، یہ اپنے بیٹے کو بندوق پکڑ کے چلانا سکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ سیفٹی بند ہے اور اس نے خود کو گولی مار لی، لیکن حیرت انگیز طور پہ یہ پھر بچ گیا۔ پھر 1970 میں یہ کہیں اپنی کار میں جا رہا تھا تو پوری کار میں آگ لگ گئی، لیکن یہ پھر بچ گیا اور صرف ہلکے پھلکے بال ہی جلے۔ 1973 یعنی 1973 میں پھر سے یہی واقعہ ہوا، کار میں آگ لگی اور یہ پھر بچ گیا، لیکن موت کے ساتھ اس کا تعلق ابھی ختم نہیں ہوا۔ 1995 میں یہ کہیں جا رہا تھا تو اسے بس نے ٹکر مار دی، لیکن اسے صرف معمولی چوٹیں ہی آئیں اور یہ پھر سے بچ گیا۔ اور 1 سال بعد وہ ایک پہاڑی پہ بنی ہوئی ایک سڑک پہ جا رہا تھا تو سامنے سے ایک ٹرک آ رہا تھا تو یہ گارڈ ریل میں گھس کے آمنے سامنے کی ٹکر سے بچ گیا۔ اس نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی تھی اور گارڈ ریل ٹوٹا اور گاڑی نیچے 300 فیٹ گہری کھائی میں جا گری، لیکن یہ بچنے میں پھر کامیاب ہو گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب گاڑی نیچے گرنے والی تھی تو گاڑی کا دروازہ کھلا اور یہ اس میں سے باہر نکل کے روڈ پہ گر گیا۔
سیٹ بیلٹ نہ پہننے کی وجہ سے، اور یہ پھر بچ گیا۔ 2003 میں 73 سال کے ہونے کے 2 دن بعد اس نے ایک نیشنل لاٹری سے 1.1 ملین یعنی $1.1 ملین جیتے، جو اس کی سالگرہ کا بہترین تحفہ ثابت ہوا۔ تو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ موسٹ ہانٹڈ پلیسز، انبلیویبل انوینشنز اور کلین ویژن کی ایئر کار کے بارے میں جاننا اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد بن سہیل کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔